السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ پارٹ 16 میں آیت نمبر 118 سے آغاز کریں گے۔ پچھلی نشست سورہ بقرہ پارٹ 15 میں ہم نے آیت نمبر 114 سے لے کر 117 تک تلاوت کی، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیا کلام کر رہا ہے۔ تو آج آیت نمبر 118 سے آغاز کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے کا خلاصہ کر لیتے ہیں تاکہ آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو اور ایک ربط بھی بن جائے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں پر سلسلہ کلام اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کے حوالے سے چل رہا ہے۔ ان کی سرکشی کا ذکر کیا جا رہا ہے، بالخصوص یہودیوں کا، کہ کس طریقے سے ان میں انبیاء آئے اور کس طریقے سے انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور کس طریقے سے انہوں نے پھر انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 40 سے ان سے مخاطب ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر کہ اپنے اوپر میری نعمتوں کو یاد کرو اور یاد کرو جب میں نے تمہیں فرعون کے چنگل سے نکالا اور تم پر میں نے اپنی نعمتوں کی بارش کی، من و سلوہ کی شکل میں، پانی جب مانگا پانی دی، تمہیں ایک بستی دی تاکہ تم وہاں جا کر قیام کرو اور وہاں سے شہادت علی الناس کا فریضہ سر انجام دو، اور اس کے بدلے میں تم لوگوں نے کیا کیا، اور اب اس سلسلے سے یعنی کہ اب تمہارے باپ دادا سے اب تم جس مقام پر پہنچے ہو تو تم نے کتابوں میں کئی قسم کی تحاریف کر دی ہیں، تحریف اپنی طرف سے چیزوں میں ملاوٹ کر دی ہے فتووں کی شکل میں، اور اب تم نے نجات کا ذریعہ صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ تم ذریت ابراہیمی میں سے ہو، ذریت اسحاق میں سے ہو تو تم جنت چلے جاؤ گے، اور اسی بنیاد پر تم یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم عیسائیوں کو کہتے ہو کہ ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور جنت خالصتاً تم لوگوں کے لیے ہے، اور دوسری طرف عیسائی بھی تمہارے بارے میں متعلق یہی کہتے ہیں کہ جنت کے اصل مستحق ہم ہیں اور تمہاری دین کی کوئی بنیاد نہیں، جبکہ تم دونوں کے پاس انبیاء آئے، رسول آئے، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے، تمہیں تورات دی، عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں انجیل دیا گیا تھا جس میں یہ واضح موجود ہے کہ جنت میں جانے کا معیار کیا تھا، لیکن تم لوگوں نے اپنے فرقے اور گروہی نسبتوں کو ہی نجات کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اور پھر اب یہاں سے اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ معاملہ یہاں تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ پھر تم لوگوں نے ایک دوسرے کی مساجدوں میں گھس کر لوگوں کو وہاں سے زبردستی نکالا۔ تو اللہ اسی کے حوالے سے فرما رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبد گاہوں میں، جہاں پر اللہ کی مسجد ہے یعنی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، معبد گاہوں میں جاتے ہیں، یعنی کہ اگر یہودیوں کے معبد گاہیں سیناگوگ ہیں، کنیسہ ہے، اور عیسائیوں کی چرچز ہیں، گرجے ہیں، تو یہودی عیسائیوں کے جب وہ طاقتور ہوتے تھے، ان کے اوپر زوراور ہوتے تھے، تو وہ وہاں عیسائیوں کے گرجے چلے جاتے تھے، وہاں سے انہیں زبردستی نکال باہر کرتے تھے۔ پھر جب رومن امپائر آ گیا، بیزنٹائن امپائر ہو گئے، تو پھر یہ عیسائی طاقتور ہو گئے، انہوں نے پھر یہ کام یہودیوں کے ساتھ کیا، انہیں پکڑ کے زبردستی ان کے سیناگوگ سے نکالا۔ تو اللہ اسی کے حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو کہ اللہ کے معبد گاہوں، اللہ کی مسجدوں میں جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں پر اس رب کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں جا کر اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب وہاں سے یا تو لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتا، اور جو اندر ہوتے ہیں وہاں جا کر لوگوں کو زبردستی باہر نکال لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو زیب نہیں دیتا تھا کہ یہ خود اس مسجد میں جب داخل ہوتے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوتے، نہ کہ اس نظریے اور اس خیال سے داخل ہوتے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں زبردستی وہاں سے باہر نکال لیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے جو بھی یہ حرکت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر یہودی عیسائیوں کے گرجے میں جا کر یہ حرکت کرتا ہے یا عیسائی یہودیوں کے سیناگوگ میں جا کر یہ حرکت کرتا ہے، دونوں کے لیے جو ہے نا دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے معبد گاہوں کو، یعنی کہ یہودیوں کے معبد گاہوں کو اور عیسائیوں کے گرجوں کو یہاں پر اللہ نے مسجد سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ یہاں پر کسی نہ کسی شکل میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہودی تو خیر خالصتاً اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عیسائی بھی اپنے آپ کو مونوتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک اللہ کو ہی مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے نظریے میں یہ خرابی ہے کہ وہ کسی طریقے سے عیسیٰ کو اللہ معاذ اللہ اللہ کا بیٹا بنا کر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی سمجھ بھی نہیں آتا۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ان کا ایک بہت بڑا اس کو کہتے ہیں نظریہ شما و اسرائیل ایدونائی الوہیم ایدونائی احد، ہیئر او اسرائیل، سن لو اے بنی اسرائیل، تم تمہارا مالک ہمارا خدا ایک ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے درمیان ہوتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا، تو وہ بھی ایک ہی اللہ کو مانتے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کی مساجد، ان کے عبادت گاہوں کو مسجد کہا ہے۔ اسی ذیل میں جیسے کہ پچھلی بار میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آیت ہے قرآن کی سورہ حج میں، وہ اس کی بہت اچھی طریقے سے اس آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ ہے سورہ حج، جو کہ سورہ 22 نمبر ہے اور آیت نمبر اس کی 40 ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ لوگوں کو بعدہم ببعد، اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں سے دفع نہیں کرتا، یعنی کہ کچھ اچھے لوگوں کو استعمال میں لا کر کچھ برے لوگوں کو ختم نہیں کر دیتا تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا کہ لہدمت، تو یہ جو برے لوگ ہوتے یہ کیا کرتے، یہ گرا دیتے، یہ ڈھا دیتے صوامع، خانقاہیں جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وبیع، اور گرجے، وصلوات، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں جن کو کنیسائیں کہا جاتا ہے، انگلش میں سیناگوگ کہا جاتا ہے، ومساجد، اور اللہ کی مسجد جس میں ہم مسلم جا کر نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہم جا کر وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فردہ فرماتا ہے یذکر فیہا اسم اللہ، جہاں پر اللہ کا ذکر کثیراً بہت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ایک مرتبہ روانی سے پڑھ لیتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ بعض اچھے لوگوں کو استعمال میں لا کر بعض برے لوگوں کو دفع نہیں کرتے تو یہ برے لوگ کیا کرتے کہ یہ خانقاہیں تباہ کر دیتے، گرجے تباہ کر دیتے، سیناگوگ کو ڈال دیتے، یعنی کنیساؤں کو جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں، اور مساجد اللہ جہاں پر مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیراً، جہاں اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے عبادت گاہوں کا بھی ذکر ایک احترام کے ساتھ اس طرح کیا ہے کہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جب یہاں پر جو بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی عبادت گاہ بناتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے جہاں خالصتاً اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو اس آیت سے جو ابھی میں نے تلاوت کی، کہنے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ اس کے بعد جب یہ خانقاہیں تباہ کر دے، یہ گرجے تباہ کر دے، یہ یہودیوں کے سیناگوگ کو تباہ کر دے، یہ اللہ کی مسجدوں کو تباہ کر دے، تو اس کے بعد رہ کیا جائیں گے؟ مندر، آستانے، یہی رہ جائیں گے اس دنیا کے اندر۔ تو یہاں پر تو اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، یہاں تو بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو جو منظور ہے وہ یہ ہے یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جہاں پر اللہ کا خوب ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے اس آیات میں مساجد اللہ میں ان کی عبادت گاہوں کو اللہ نے اپنی مسجدیں قرار دی ہیں، کیونکہ یہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ یہاں پر ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں گھس کر لوگوں کو مت نکالو زبردستی، یہ غلط کام ہے، جو یہ کرتا ہے اس کے لیے بڑا عذاب ہے اور دنیا میں بھی رسوائی ہے۔ اب آپ اس کو ہی لے کر آپ دیکھ لیں کہ جو پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے مسجدوں کو مسمار کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو گھروں میں بھی نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، تو آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا غلط کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اسی لیے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں آپ کو قرآن کی آیات کی تلاوت کروں، ترجمہ سمجھاؤں،
اور اس کے بعد تفسیر کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں تاکہ آپ اس کے اوپر غور کریں اور پھر اس کو اپنے معاشرے یعنی پاکستان پر امپلیمنٹ کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پر کیا خرابی ہو رہی ہے تاکہ اس خرابی کو دور کیا جا سکے۔ اللہ فرماتا ہے مزید کہ ان لوگوں نے یعنی یہودی اور عیسائیوں نے ایک دوسرے کے معبد گاہوں میں گھسنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ایک مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا تھا، یعنی کہ یہودی جو ہے وہ اور جو یہودی ہے وہ مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کا جو بیت المقدس تھا وہ اس کا رخ مغرب کی طرف تھا، اور جو عیسائی تھے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، کیونکہ ان کا وہ ٹومب وہ مقبرہ جہاں پر ان کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد دفن کر دیا گیا اور پھر معاذ اللہ 3 دن کے بعد وہ دوبارہ سے جاگ گئے تھے، ریزریکشن جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کے مختلف قبلے ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے مساجدوں میں ان کی عبادت گاہوں میں گھس کر ان کو وہاں سے نکال لیتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کا جو وہ ہے جو ان کا نظریہ ہے اس معاملے میں کہ عبادت صرف مغرب کی طرف کر کے کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اسی مغرب کے سمت میں اللہ کو پائیں گے، اور عیسائیوں کا جو یہ نظریہ ہے کہ عبادت صرف مشرق کی طرف کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پر ہم اللہ کو پائیں گے، تو اس پر ایک ضرب لگاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے ہی ہیں، یعنی مشرق ہو گئے اور مغرب ہو گئے، اللہ ان میں قید نہیں ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں کہیں بھی تم منہ کر لو گے، فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهِ، تم اللہ کو پالو گے اللہ کے حکم سے۔ اگر اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو جہاں پر بھی تم اس کے حکم کے مطابق اپنا چہرہ کرو گے تم اسے وہاں پر اللہ کو پاؤ گے۔ تو یہ مشرق و مغرب میں اللہ کو قید کرنا تمہاری غلطی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ کے ہاں بڑی گنجائش ہے اور وہ علم والا ہے، یعنی کہ جس سمت میں بھی تم عبادت کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہی ہوگا اور اس کے ہاں گنجائش ہے بہت بڑی۔ اور پھر انہوں نے عیسائیوں نے صرف مشرق کو ہی اپنا ذریعہ نجات نہیں سمجھا کہ مشرق کی طرف منہ کریں گے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا گیا اور دوبارہ ریزریکشن ہوئی تھی تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے انہوں نے نجات کے لیے اللہ کا بیٹا بنایا، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا ہے اس معاملے میں۔ سبحانہ، اللہ فرماتا ہے اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بیٹوں کی ضرورت تم لوگوں کو ہوگی اے انسانوں، کیونکہ مرنے کے بعد پھر تم لوگوں کا شجر نسب بیٹے سے چلتا ہے، وراثت سارے بیٹے سے چلتی ہے، تو اس کی ضرورت تم لوگوں کو ہوگی۔ سبحانہ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس نے اسی طرح بنایا ہے جس کو تم نے اللہ کا بیٹا سمجھا ہوا ہے، یعنی کہ معاذ اللہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف اپنے لفظ کن سے بنایا ہے، جس کن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، جس کو تم اب اللہ کا معاذ اللہ بیٹا سمجھ رہے ہو۔ وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، اور سب اس اللہ کے ہاں اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے اطاعت کرتے ہیں، چاہے زمین اور آسمان ہو گئے یا اس کے بیچ میں جو کچھ ہو گیا یا خود عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، کیونکہ زمین اور آسمان کو بھی بغیر نمونے کے پیدا کرتا ہے، بغیر ڈرائنگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ ماں باپ سے ہی پیدا کرے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر باپ کی بھی پیدا کر سکتا ہے اور بغیر ماں کی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کام کو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ کن اور فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ، یہ تو اہل کتاب کا معاملہ ہے یعنی کہ یہودی اور عیسائیوں کا، پھر یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی مشرکین بھی پیچھے نہیں ہیں جن کے پاس کوئی کتاب کا علم ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں اللہ کی دعوت دی جاتی ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں، ہٹ درمی سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں بات نہیں کرتا، اگر تم کیوں آئے ہو ہمارے پاس اے رسول، اللہ کو چاہیے کہ وہ ہم سے بات کرے یا تم کوئی معجزہ صادر کر دو۔ نبی سے معجزہ مانگتے ہیں وہ لوگ۔ اللہ فرماتا ہے اس طرح کی جو وہ ہے، اس طرح کی جو فرمائشیں ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، تو ان کے اور اس طرح کی فرمائشیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی جن پر پھر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان کے اور ان کے دل ایک
مشابہ ہو گئے، ایک ہی جیسے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نشانیوں کو ترک کیا اور رسول سے معجزات کے فرمائش کی، اور مکے کے مشرکین نے بھی بالکل یہی کیا کہ اللہ کے رسول کا انکار کیا اور اس سے نشانیوں کا تقاضا کیا۔ اس طرح ان کے دل اور ان جو پیچھے جن کے اوپر عذاب آئے تھے ان کے دل ایک جیسے ہو گئے۔ کیوں؟ کہ ان کے دل میں تکبر اور وہ ہے۔ ورنہ تو اللہ فرماتا ہے نشانیوں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں پر یقین کرتے ہیں، زمین اور آسمان میں ہم نے کھول کھول کر وہ بیان کر دیے ہیں۔ زمین قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں لوگوں کے لیے زمین اور آسمان میں اور جو کچھ اس کے بیچ میں خوب نشانیاں ہیں۔ تو یہاں سے ہی میرے خیال میں شاید آیت نمبر 118 کا آغاز کرنا تھا مجھے، لیکن شاید میں نے اس کا بغیر ہاں آیت نمبر 100 ہاں بالکل 118 سے مجھے آج آغاز کرنا تھا۔ تو اس کو ایک بار پھر وضاحت کر دوں۔ وقال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے وقال الذین لا یعلمون۔ اچھا، اس سے پہلے تو میں نے آپ کو یہودی اور عیسائیوں کی بات کی، تو اب اللہ ان مشرکین مکہ سے مخاطب ہے ان کا اور ان کے متعلق کہہ رہا ہے وقال الذین لا یعلمون، اور وہ لوگ جو کتاب کا علم جانتے ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے پاس تو کم از کم تورات اور انجیل ہے، لیکن وہ لوگ جن کے پاس کتاب کا علم ہی نہیں ہے وہ بھی کہتے ہیں لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا۔ جب ہمارا رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تبلیغ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی تم معجزہ لے کے کیوں نہیں آتے تاکہ ہم تم پر یقین کریں۔ اللہ فرماتے کذالک قال الذین من قبلہم، اس طرح کی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، سمود کی قوم ہو گئی، اور عاد کی قوم ہو گئی۔ تو سمود کی قوم نے جب یہ فرمائش کی تو صالح علیہ السلام نے تو ان کے لیے واقعی معجزہ پیش کیا، ایک اونٹنی آ گئی، لیکن کیا ہوا؟ اس معجزے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، انہوں نے اس اونٹ کی پونچھیں کاٹ دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے ان سے پہلے لوگوں نے بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے، یہی فرمائش کرتے تھے، مثل قولہم، بالکل انہی کے جیسے باتیں جو یہ مکے کے مشرکین کر رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل مشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں اللہ کے دین کے بارے میں تکبر اور عناد ہے۔ تو وہ چونکہ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ میرے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اور اس سے اس طرح بے سروپا قسم کے فرمائشیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے تو ہم ایمان لائیں گے، یا تم کوئی معجزہ دکھا دو تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے نشانیوں کے لیے جو ہے نا قد بینا الآیات، ہم نے اپنی نشانیاں لقوم یوقنون، یقین کرنے والے لوگوں کے لیے اس دنیا میں کھول کھول کر بیان کر دیے، واضح کر دیے۔ یعنی آسمان کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو، چرن پرن کو دیکھو، خود اپنے جسم کی طرف دیکھو، تو نشانیاں ہی نشانیاں نظر آئے گی عقل والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو ان کے درمیان نشانیاں دکھانے کے لیے نہیں بھیجا کہ آپ ان کے فرمائش پر ان کو معجزات دکھائے۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو ایک درست مقصد کے ساتھ ان کے درمیان بھیجا ہے۔ وہ مقصد بشیرا و نذیرا، کیا آپ ان کو جنت کی خوشخبری سنائیں، بشیرا خوشخبری سنائیں، و نذیرا اور آخرت کے عذاب کے متعلق ان کو خبردار کر دے۔ بشیرن یعنی خوشخبری جنت کی سنائے جو بھی نیک اعمال کریں گے اور آپ پر ایمان لائیں گے، وہ نذیرہ اور خبردار کر دیجئے ان کو جو کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے آخرت کے معاملے میں اور جہنم کے عذاب سے۔ باقی اللہ فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جہنمیوں کے متعلق اے نبی آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں چلے گئے۔ آپ کا کام انا ارسلناک بالحق، کے درست مقصد کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، کہ وہ مقصد کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی بیان کر دیجئے وہ کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ بس یہ نہیں کہ اگر انہوں نے آپ سے کوئی معجزہ مانگا تو آپ میری طرف دعا کرے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں آگے فرماتا ہے کہ اس طرح کے معجزات رسول کی فرمائش پر لوگوں کو دکھائے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا اور وہی اپنی ہٹ درمی پر لگے رہے، نتیجتاً کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا۔ تو معجزات سے کچھ نہیں ہونے والا، اصل ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرو اور اس رسول کی دعوت پر لبیک کہو۔
پھر اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، پھر دوبارہ اب ان یہودی اور نصارہ کی طرف آتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جہاں تک اب ان یہودی اور عیسائیوں کا تعلق ہے وَلَن تَرْضَىٰ، یہ تو آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہودی اور نصارہ عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، یعنی کہ آپ سے خوش نہیں ہوں گے، آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہیں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی پیروی نہ کر لیجیے، وہ دین جو انہوں نے اپنے تحریف کے ذریعے خود گھڑ لیا ہے، اس کے اندر تحریف کر لیے، فتوے شامل کر لیے اور دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ یہودی کہتے ہیں ہمارا دین حق ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو نہ تمہارا اور نہ میرا، ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل حق ہے، جو صحیح دین ہے، جو حق ہے، وہ اصل میں اللہ کی ہی ہدایت ہے، تمہارا اور میرا نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہدایت کی طرف آؤ، عیسائی کہتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں ہماری ہدایت اصل ہدایت ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ تمہارا نہ میرا، قل اے نبی ان سے کہہ دو ان ہدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، وَلَنَا اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے تحریف کرتا کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری کتابوں میں یہ ہے، حالانکہ یہ انہوں نے خود شامل کی ہیں اور اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ ہدایت نہیں ہے، یہ ان کی خواہشات ہے جو انہوں نے کتابوں میں تحریف کر کے ڈال دی ہیں۔ تو اللہ نبی سے کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس قرآن کی شکل میں صریح علم آ گیا میری طرف سے، اللہ کیا فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، جو دین جو انہوں نے اپنے آپ تحریف کر کے خود ہی بنا لیا ہے، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ میری طرف سے آپ کے پاس قرآن کی شکل میں ایک صریح اور واضح علم آ گیا، تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ جان لو کہ اس کے بعد پھر جو آپ کرو گے تو وہ راستہ تباہی کی طرف ہے، کیونکہ اللہ پھر آپ کی کوئی مدد اور کوئی حمایت نہیں کرے گا کسی بھی معاملے میں۔ باقی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے گھبراؤ نہیں، الذین آتیناہم الکتاب، ان یہودیوں عیسائیوں میں سے جس کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اپنی حق کتاب کی بالکل اسی طریقے سے تلاوت پڑھتے ہیں جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، یعنی کہ اپنے دل میں سے ضد، عنات اور تکبر کو ایک طرف رکھ کر اس تورات یا اس انجیل کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کامل ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ اہل کتاب ہوں گے، یہی وہ کتاب والے ہوں گے جو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ باقی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے جو بھی میں تمہاری طرف نازل کر رہا ہوں وہ بلا کم و کاست ان کو پہنچا دو اور ان کی خواہشات کی طرف دھیان مت دو۔ الذین آتیناہم الکتاب، ان میں سے اہل کتاب میں سے یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے جس کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اپنی کتاب کی بالکل اسی طرح سے تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی کہ وہ ان مفتیوں کے فتوے وغیرہ ان کی طرف دھیان نہیں دیتے، صرف اللہ تعالیٰ کے جو نازل کردہ احکامات ہیں اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے اولئک یؤمنون بہ، وہی آپ پر ایمان لائیں گے، وہی اس قرآن پر ایمان لائیں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے اس کے علاوہ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کے علاوہ انکار کرے گا اہل کتاب میں سے اور یا مشرکین میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو بھی ان کے علاوہ انکار کرے گا آپ کا اور اس کتاب کا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں یہ 121 نمبر آیت ہے، یہ چلی تھی آیت نمبر 40 سے، اور اب یہ آیت نمبر 121 پہ ہم آ گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلسل، جیسے کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اہل کتاب کو
یاد دلایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کا، کہ ہم نے کس طریقے سے مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فرعون سے نجات دی، تمہیں میں نے بنی اسرائیل میں لایا، اس کے بیچ میں جو تمہاری ضروریات تھی من و سلوہ کی شکل میں، پانی کی شکل میں پوری کرتا رہا۔ پھر تمہارے جب تم وہاں پر پہنچے یروشلم میں، جب بیت المقدس پہنچے، تو وہاں پر بھی میں نے تمہاری مدد کی، باوجود اس کے کہ تم لوگ ہٹ دھرمی دکھاتے تھے۔ اور تمہارے ماں باپ کی، یعنی کہ یہ ان کے ماں باپ تھے جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب یہودی اور عیسائی سے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو پھر ان کے ماں باپ کی سرکشی بیان کر رہا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پھر وہاں سے ہوتے ہوتے اب تمہارے تک بات آئی ہے کہ تم نے اپنی کتابوں میں مختلف قسم کی تحریف کر دی ہے، اور اپنی نجات کا ذریعہ صرف تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ چونکہ ہم بنی ابراہیم کے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو اللہ ہمیں گنتی کے چند دن جہنم میں رکھے گا، اور پھر اس کے بعد ہم جنت چلے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی غلط کاریاں کریں۔ تو اللہ فرماتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے تمام ایسے عقائد پر آیت نمبر 40 سے لے کر 121 کے بیچ میں ضرب لگائیے کہ یہ تمہارے سارے خیالات باطل ہیں۔ یہاں پر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر رک کر ان سے آگے کے 122 نمبر کی آیاتوں سے، یہاں سے ایک فصل ختم ہو گیا۔ 122 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب انہیں بتانا شروع کرے گا کہ جس ابراہیم پر تمہیں اتنا ناز ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ چونکہ ہم اس کی اولاد میں سے ہیں اور کچھ بھی ہم کرتے رہے ہم جنت چلے جائیں گے، اس ابراہیم کا خود کیا عمل تھا اللہ کے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنا رسول بنایا، تو وہ اس کا عمل دیکھو کہ اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ پھر اس کے اولاد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اس نے کس طریقے سے اللہ کے کہنے پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور پھر ان کے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام، انہوں نے کس طریقے سے پھر دعوت تبلیغ کا کام کیا، اور کس طریقے سے اللہ کی راہ میں مصائب برداشت کیے۔ تو یہ پھر یہاں سے اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ان کے وہ باپ دادا جن کے اوپر ان کو ناز ہے اور جن کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو نجات دہندہ سمجھتے، ان کا ذکر شروع کرے گا 122 سے۔ تو یہاں 40 سے لے کر 121 تک ایک فصل ختم ہوئی، اور اب 122 سے دوسری فصل سٹارٹ ہوگی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بتائے گا کہ تمہارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، دیکھو وہ کیا کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلو، وہ کس طریقے سے اللہ کے حضور جو ہے نا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھو کہ کس طرح اپنے باپ ابراہیم کے ساتھ اس نے کعبے کی بنیادیں کھڑی کی۔ اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس میں کس طریقے سے جب اللہ کے حکم پر ابراہیم اسے وہاں لے کے گئے، تو کس طریقے سے دعوت دین کا کام انجام دیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی، یہ سب اب آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا۔ لیکن یہاں تک جو ہے سلسلہ کلام جو ہے ان کے باپ دادا اور خود جو مدینے کے اندر اہل کتاب تھے ان سے مخاطب تھا، اور ان کے سرکشی کے حوالے سے تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کر رہا تھا اس قرآن میں۔ تو اب اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔